بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شریک حیات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسلمان عورتوں کے لیے ایک جامع اور مکمل نمونہ تھی۔ آپ کی زندگی بہت مختصر لیکن عظیم اخلاقی اور معنوی درس کی حامل تھی۔ یہ عظیم خاتون اسلام کے ابتدائی دور کے مختلف مراحل میں حضور اکرم اور حضرت علی کے ساتھ رہیں۔ آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جیسے صالح فرزندوں کی تربیت کی، جو رسول اکرم کے قول کے مطابق جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔ بچپن سے ہی آپ کو بہت سے ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ اوائل بچپن میں ہی آپ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، جس کے بعد آپ کلی طور پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پانے لگی۔ اب باپ کے زیر سایہ زندگی شروع ہوئی تو اسلام کے دشمنوں کی طرف سے حضور کو دی جانے والی اذیتیں سامنے تھی۔ کبھی اپنے بابا کے جسم مبارک کو پتھروں سے لہو لہان دیکھتی تو کبھی سنتی کہ مشرکوں نے بابا کے سر پر کوڑا ڈال دیا، اور کبھی یہ بھی سننے کو ملتا کہ کفار بابا کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مگر اس کم سنی کے عالم میں بھی سیدہ کائنات نہ ڈری، نہ سہمی، نہ ہی گھبرائیں، بلکہ اس ننھی سی عمر میں اپنے شفیق باپ کی مددگار بنی رہیں۔ الغرض فاطمہ اس خاتون کا نام ہے جس نے اسلام کے مکتب تربیت میں پرورش پائی تھی، اور ایمان و تقوی آپ کے وجود کے ذرات میں گھل مل چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی تربیت سے لے کر ذکر و عبادت خدا، جود و سخا، ملوکی صفات و اخلاق میں آپ کی مثال ڈھونڈے نہیں ملتی۔ رسول خدا بھی اپنی پیاری لخت جگر سے بے حد محبت، شفقت اور عزت و احترام سے پیش آیا کرتے تھے۔ آپ کی سیدہ سے محبت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ کسی غزوہ پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ سے رخصت ہوتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ عزت و احترام کا نمونہ یہ ہے کہ جب فاطمہ ان کے پاس آتی تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ حضور سیدہ کے ساتھ جیسا برتاؤ کرتے ایسا کسی اور کے ساتھ نہ کرتے، مگر افسوس کہ وہ فاطمہ جن کی تعظیم کو رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، حضور کے وصال فرمانے کے کچھ عرصہ بعد ہی اہل زمانہ کا رخ ان کی طرف سے پھر گیا، اور پیغمبر خدا کی وفات کے کچھ ماہ بعد ہی سیدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات طبعی ہوئی یا کہ آپ کو شہد دیا گیا تھا، اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے، مگر آپ کی وفات سے متعلق بہت سی روایتیں ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے جو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ آپ کی وفات بروز منگل 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے حضرت اسماء بنت امیس زوجہ ابو بکر صدیق کو وصیت کی کہ وہ انہیں غسل دیں، بس انہوں نے اور حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کو غسل دیا، اور بعض کا قول ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ان میں شامل تھے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے قبل غسل کر لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ ان کو بعد میں غسل نہ دیا جائے، یہ روایت ضعیف ہے جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی نماز جنازہ آپ کے خاوند حضرت علی نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ جہاں تک سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی وجوہات کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کا موقع آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سمیت چند دیگر صحابہ نے بیعت نہیں کی تھی، اور اپنے گھر میں
گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صحابہ کو لے کر سیدہ کے گھر کے دروازے پر جا پہنچے۔ آپ اپنے ہمراہ لکڑیاں اور آگ جلانے کا سامان بھی لائے تھے۔ آپ نے حضرت علی کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے آواز لگائی مگر انہوں نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا اگر آپ باہر نہیں آتے تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ یہ سن کر سیدہ نے فرمایا آپ لوگ اس گھر کو آگ لگاؤ گے کہ اس میں حضور کے نواسے حسنین بھی موجود ہیں؟ اس پر حضرت عمر نے کہا جو بھی ہیں ہم آگ لگا دیں گے۔ بس بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی گھر سے باہر نہ آئے اور حضرت عمر نے ان کے دروازے کو آگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر سیدہ فاطمہ دروازے کی طرف دوڑی اور فرمایا ابھی میرے والد کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اسی اثنا میں ان پر دروازہ گر گیا یا گرا دیا گیا جس کی ضرب سے آپ زخمی ہو گئیں اور یہی سبب بنا آپ رضی اللہ عنہا کی وفات کا۔ اسی روایت کی بنا پر کچھ لوگ آپ کو شہید کہتے ہیں اور آپ کے قتل کا الزام امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر دھرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز علیہ رحمہ لکھتے ہیں یہ قصہ افطرا ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں۔ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ حضرت عمر فاروق نے جلانے کی دھمکی دی تھی جو کہ ناقابل یقین ہے تو اس کا مقصد صرف بیعت کے لیے بلانا تھا، کیونکہ حضور کی وفات کے فوراً بعد امت مسلمہ کسی انتشار کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ مزید برآں کتب احادیث و سیر کے تمام مستند مصنفین نے سیدہ کے گھر کو آگ سے جلانے اور آپ کی وفات یا شہادت دروازہ گرنے سے ہونے کے بارے میں ایک بھی روایت نقل نہیں کی۔ یہی نہیں بلکہ علامہ ابن سعد، حافظ ابن کثیر اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی جیسے جید علماء نے تو ایسی روایات بیان کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جب چند دن کی علالت کے بعد انتقال فرما گئی تو آپ کی نماز جنازہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ یہ روایت نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدید کی جلد 4 صفحہ 100 پر بھی موجود ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج النبوہ میں نقل کرتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رات میں دفن کیا گیا۔ اگلے دن جب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کو معلوم ہوا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئے کہ ہمیں کیوں نہ خبر کی، ہم بھی نماز کا شرف پاتے۔ حضرت علی نے عذر خواہی میں فرمایا میں نے فاطمہ کی وصیت کی بنا پر ایسا کیا، کیونکہ فاطمہ نے وصیت کی تھی جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ نامحرموں کی آنکھیں میرے جنازے پر نہ پڑیں۔ لوگوں میں یہی روایت مشہور ہے، مگر روضۃ الاحباب وغیرہ اور دیگر روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ کے جنازے میں شریک ہوئے تھے اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ بس محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی آگ اور شہادت والی کسی روایت کا تذکرہ نہیں کیا۔ وفات کے وقت سیدہ کی عمر کیا تھی اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 27، بعض 28، بعض 29، بعض 30 اور بعض 35 سال بھی بتاتے ہیں اور یہ مستعد ہے اور اس سے قبل کے قول اقرب ہیں۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں جہاں پر ایک روضہ بھی بنا ہوا تھا جسے سعودی حکومت نے 8 شوال 1344 ہجری کو دیگر اہل بیت کے مزارات کے ساتھ منہدم کر دیا تھا۔ بعضوں کا خیال ہے کہ آپ کا مدفن آپ کا گھر ہی ہے کیونکہ آپ کے جنازے کو گھر سے باہر نہ نکالا گیا تھا۔ ایک اور قول یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کا مزار شریف بقیع کی مسجد میں ہے جو قبہ عباسی کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے اور یہاں نماز پڑھنے کی وصیت بھی کی ہے۔ بعض اسے بیت الحزن کے نام سے منسوب کرتے ہیں کہ اس جگہ سیدہ کائنات حضور کی جدائی میں علیحدگی اختیار کر چکی تھی، لیکن قبر اطہر کے حوالے سے پہلا قول ہی صحیح اور اخبار و آثار کے موافق ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین
سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر انور پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔